شاہ ہے یا کوئی کھلونا ہے کہ جو چابی لگائے تو اس طرف چل پڑتا ہے؟ اس کو شریعت کی نظر میں منافقت کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے گئے تو ان کی بات کر دی، ادھر آئے تو ادھر کی بات کر دی۔ کیسے عرفان شاہ کی صفائیاں پیش کر سکتے ہو؟ تم پہلے اپنی صفائی پیش کرو، آج اس ساری قوم کو اکٹھے کرو اور ان کو بتاؤ کہ میں نے غلط کیا تھا۔ سارے تجدید نکاح کریں، سارے تجدید ایمان کریں، جہاں جانا ہے جس جہنم میں جانا ہے جاؤ، لیکن اپنی بات کو واضح تو کرو کہ ہم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس طرح اہل سنت کو دھوکے میں نہ رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ جب سے عرفان شاہ صاحب ٹنچ باٹوی کی دہلیز پر جا پہنچے ہیں، اب بیچارے عرفانی عجیب کشمکش کا شکار ہیں۔ ایک طرف ان کے شیخ ہیں کہ جن کو دیکھ کر وہ بقول اقبال چیز تیاراں بعد ازیں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں، کہ ایک طرف یہ کیفیت ہے ان حضرات کی اور دوسری طرف اب وہ اپنی صفائیاں بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہ نبیل افضل عرفانی نبیلم اور دوسرا ساتھ سلطان شاہ، دونوں حضرات نے بڑی کوشش کی کہ ہم صفائی پیش کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے نظریات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ میں ان سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا تو موقف واضح کریں۔ یہ جو نبیل افضل عرفانی بیٹھ کر صفائیاں دیتا ہے کہ ہم نے عقیدہ تبدیل نہیں کیا، یہ کس بنیاد پر کہتا ہے؟ شاہ صاحب تو ادھر جا کر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے جب وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو آج تک بھیڑوں نے دودھ پلایا ہے، یہ درست سمت پہ نہیں تھے۔ مطلب تو یہی تھا بیڑوں کے دودھ کا۔ اب یہ درست سمت آئی ہے ان کی، اور اب آ کر یہ شیروں کے پاس آئے ہیں، تو یہ ساری باتیں کیا بیان کرتی ہیں؟ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم آج بھی نظریے پر قائم ہیں؟ ابھی ہم سارا ریکارڈ پیش کریں گے کہ کون سی وہ باتیں ہیں ٹنچ باٹوی کی جن پر شاہ صاحب کو اب اتفاق ہو چکا ہے۔ رد کرنا ہے تو اس بات کا رد کریں جب ٹنچ باٹوی کا مرید اعلان کر رہا ہے کہ وہ 2 ہفتے پہلے میٹنگ میں سارا کچھ اقرار کر چکے تھے کہ ٹنچ باٹوی نے جہاں جہاں سٹینڈ لیا اہل سنت کے خلاف وہ بالکل بجا ہے۔ اور آج ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف 2 ہفتے پہلے کی بات نہیں ہے، شاہ صاحب کا مزاج بڑی دیر کا ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ایک دفعہ ٹنچ باٹوی کا ایک اور خلیفہ ہے، یہ بھی تقریر کر رہا ہے، یہ عمر، اس کی بھی تقریر سنیں، اور یہ صحرا کس کے سر ہے؟ پہلے کون حضرات تھے جو شاہ صاحب کو استعمال کرتے رہے اور اب کس نے شاہ صاحب کا مزاج بدلا؟ عجیب ہے، یہ شاہ ہے یا کوئی کھلونا ہے کہ جو چابی لگائے تو اس طرف چل پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نظریہ اور عقیدہ بندے کا ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ بھی اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ پہلے وہ مال دیتے رہے تو ان کی بات کرتے رہے اور آج یہ مال دیتے ہیں تو ان کی بات کر دیتے ہیں، یہ اس کا بیان سنیں ایک دفعہ۔ These are my final concluding words. He took one Sayyid from Bradford, who people used him to preach against Ahlul Bayt. They used him, but when it came through his karamat and the karamat of the Jamaat Shah Sahab, he turned that person, being Sayyid Irfan Shah Mashhid Shah Sahab, and he became a leading figure of defending the Ahlul Bayt. تو یہ اعلان کر رہا ہے عرفان شاہ صاحب کے بارے میں، پیپل ہو یوزڈ ہم ٹو اسپیچ اگینسٹ اہل بیت، کہ یہ آج تک شاہ صاحب اہل بیت کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، اور ان کی نظر میں اہل بیت کی محبت، وہ معاذ اللہ صحابہ کے ساتھ بغض و عناد جب تک نہ ہو تو یہ محبت کامل نہیں ہوتی۔ یہ ان کی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے جس پر یہ اپنی حماقتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا اعلان ہے کہ شاہ صاحب آج تک ہمارے مخالفین کے ہاتھوں استعمال ہوئے، اور اب یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ ساری کرامت منور شاہ مینار پاکستان سر پہ اٹھانے والی سرکار کی ہے کہ ہی ٹرنڈ دا پرسن پیر عرفان شاہ مشہدی، اس بندے نے عرفان شاہ مشہدی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ وضاحتیں ان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنے نظریے چھوڑ کر اور ٹنچ باٹوی کے معتقدات کو تسلیم کر کے اس کی خرافات کے آگے سر تسلیم خم کر کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ظاہر بات ہے، جب
کہا جا رہا تھا کہ بھیڑوں کا دودھ پیتا رہا آج تک، تو شاہ صاحب نے بڑی خوشی سے وہاں اعتراف کیا، سر جھکایا اس بات پر۔ تو کس منہ سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ابھی بھی قائم ہیں، ابھی بھی ہمارا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا نظریہ وہ اسی طرح ہے، دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ سب سے پہلے تو تمہیں بھی اپنا نظریہ بیان کرنا ہوگا۔ تم جو کل تک کہتے تھے نبی علم بیٹا، تم نے جو کہا تھا کہ یہ کفر ہے اور اتنے بڑے فتوے دیے تھے، یہ اپنے بیان کو خود سنو۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو فضیلت کی ترتیب ہے، جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہے یہ قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فکر نہ کریں، یعنی کہ جو قطعی مسئلے کا منکر ہو، قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو، جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بار آخر تک بلائیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے اور جو قطعی مسئلے کا منکر ہو اور جو اس طرح کی جو ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ تم اپنی وضاحت کرو کہ تمہارا کیا نظریہ ہے۔ تم آج بھی اسی تقریر پر قائم ہو جو 10 سال پہلے کی تھی، یہ آج تمہاری تقریر اور نظریہ بدل چکا ہے؟ اور ساتھ وہ سلطان شاہ بیٹھا ہے، بڑے وہ مباہلے کی چیلنج کرتا تھا، وہ خود ٹنچ باٹوی کے ہاتھ چوم رہا ہے، اسے مفکر اسلام قرار دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضور مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی دعوت برکاتہ عالیہ۔ اور ادھر کہتا ہے ہمارے اختلاف اس کو شریعت کی نظر میں منافقت کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے گئے تو ان کی بات کر دی، ادھر آئے تو ادھر کی بات کر دی۔ لا الہ الا ولا الہ الا، یہ تصویر تم لوگ پیش کر رہے ہو۔ تم کیسے عرفان شاہ کی صفائیاں پیش کر سکتے ہو؟ تم پہلے اپنی صفائی پیش کرو اور واضح کرو کہ میں نے جو کفر کا فتویٰ دیا تھا، اور صرف تم نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا، تم نے کافر ہونے کا اعلان کیا تھا، اور صرف خود اعلان نہیں کیا بلکہ پوری قوم سے کافر کافر کے نعرے لگوائے تھے۔ آج اس ساری قوم کو اکٹھے کرو اور ان کو بتاؤ کہ میں نے غلط کیا تھا، سارے تجدید نکاح کریں، سارے تجدید ایمان کریں، شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اپنے نظریات تبدیل کرو، جہاں جانا ہے جس جہنم میں جانا ہے جاؤ، لیکن اپنی اس بات کو واضح تو کرو کہ ہم تبدیل ہو چکے ہیں، ہم نے اعتقادات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح اہل سنت کو دھوکے میں نہ رکھو، ڈبل گیم کرتے ہو۔ تو تمہیں اپنی بات کا یہ جواب دینا ہوگا کہ میں نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان میں کیا تھا، حالانکہ اس اعلان میں بھی تم غلط تھے۔ تمہیں اتنا تو پتہ چلا کہ یہ قطعی ثبوت ہے، لیکن آگے تمہیں نہیں پتا کہ قطعی ثبوت کے ساتھ قطعی الاثبات بھی ہونا چاہیے۔ یہ اصلاحات جانے تمہاری بلا اور جانے شاہ صاحب۔ اور یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ شاہ صاحب تو جو جنازے پر جو گئے ہیں، اس سے پہلے شاہ صاحب نے بڑا زور لگایا کہ میں ٹنچ باٹے کی دہلیز پر پہنچ جاؤں، اور تم صفائیاں پیش کرتے ہو کہ شاہ صاحب تو کسی کے اصرار پر گئے تھے۔ شاہ صاحب کو تو اپنا اتنا زیادہ اصرار تھا کہ میں نے اسے جا کر ملنا ہے۔ یہ طاہر گیلانی کی تقریر سنے، ٹنچ باٹے کے ساتھ بیٹھ کر وہ تو منتیں کر رہا ہے کہ شاہ صاحب یعنی ٹنچ باٹوی کو کہہ رہا ہے کہ اس کو قبول کر لیں جو 20 سال آپ کے خلاف چلتا رہا، آج اس کو ادراک ہو چکا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ چودھری رمضان صاحب کو میں نے اس نے بتایا، خلیفہ فخر صاحب سے بھی آج میری بات ہوئی، ابھی میں نے قبلہ عالم سے عرض نہیں کیا، لیکن یہی ذہن نشین رکھ لیجئے، جس بات کا ذکر حضور مفکر اسلام پچھلے 40 برس سے کر رہے ہیں، آج امت کے وہ علماء اس نقطے پر اب جمع ہوئے ہیں کہ قبلہ عالم جو بات فرماتے ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں مولا علی کے در سے بیان کرتے ہیں۔ آج اس نقطے پر یہ سارے لوگ کیوں جمع ہوئے؟ ایک جنکشن موٹر وے کا مس کرو تو 15 مائل تو پھر کے آنا پڑتا ہے۔ جنکشن حضور مفکر اسلام والا جنہوں نے مس کیا وہ مکس ہو کر دوسرے جنکشن سے واپس آنا چاہتے ہیں، اور میں حضور سے عرض کروں گا کہ ان کو راستہ دے دیجئے۔
جو مفکر اسلام جس طرف جن نکات پر آپ توجہ چاہتے تھے کہ امت اس نقطے پر متفق ہو جائے، آج لوگ جو پہلے باتیں کرتے تھے، میرے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، وہ اس نقطے پر آ گئے ہیں۔ یہ عرفان شاہ کے بارے میں کہہ رہا تھا اور ٹنچ باٹوی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ تو جنازے کا موقع تھا تو شاہ صاحب کی چاندی نکل آئی کہ چلو میں جاؤں گا تو مجھے جنازے سے نہیں نکال سکتا۔ یہ تو پہلے جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو وہ تفضیلیت کے شر کی تاج کی لڑائی تھی کہ ٹنچ باٹوی کہتا تھا سارا کچھ میں نے کیا ہے اور میں ہی یہ تاج سر پہ اٹھاؤں گا، اور جنازے پہ بھی ٹنچ باٹوی نے کہا کہ 20 سال میں نے اکیلے ان سب معتقدات کا دفاع کیا۔ آج یہ بیڑوں کے پاس پلنے والے واپس آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی آ کر ہماری صف میں شامل ہو گئے۔ دھوکے میں نہ رکھیں، سب کچھ واضح ہے کہ عرفان شاہ نے اپنا نظریہ تبدیل کر لیا ہے اور وہ بڑا بےتاب تھا ٹنچ باٹی کے پاس جانے کے لیے، لیکن اب موقع ملا تو وہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے اپنا نظریہ تبدیل کیا ہے۔ لہذا اپنا ٹائٹل تبدیل کریں اور جو شر پھیلانا ہے اپنے ٹائٹل کے نام پر پھیلائیں۔ اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کریں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔